الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ دینی بھائیوں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے گناہوں اور معصیتوں کا انجام۔ میرے محترم بھائیوں، جس طرح زہر سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، اسی طرح گناہوں سے دل کو نقصان پہنچتا ہے، بلکہ ہر برائی اور مصیبت کا سبب گناہ اور نافرمانیاں ہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یعنی پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کے سبب پکڑ لیا۔ نیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یعنی تمہیں جو مصیبت بھی پہنچی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے ہی ہے۔ اور اللہ عز و جل نے یہ بھی فرمایا اَوَلَمَّا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ، یعنی کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایسی مصیبت پہنچی کہ تم اس کی دوگنی یعنی ان دشمنوں کو پہنچا چکے ہو تو تم کہنے لگی یہ کہاں سے آئی ہے؟ اے نبی کہہ دیجیے یہ خود تمہاری طرف سے ہے۔ نمازی بھائیوں، گناہوں کے بہت برے اور خراب اثرات ہوتے ہیں جن کی مقدار اللہ ہی جانتا ہے۔ گناہوں کے کچھ آثار میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، یہ گناہ گار کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ جان لیجئے کہ ہر طرح کی عزت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، یعنی جو شخص عزت چاہتا ہو تو ہر طرح کی عزت اللہ ہی کی ہے، یعنی ہر طرح کی عزت اللہ کی اطاعت ہی سے طلب کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کے بغیر بندہ اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل الذل والصغار علی من خالف امری، یعنی ذلت و رسوائی اسی کو ملے گی جو میرے حکم کی مخالفت کرے گا۔ نمبر 2، گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ جب گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو گناہ گار کے دل پر ایک نقطہ پڑ جاتا ہے یا مہر لگا دی جاتی ہے، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه فإن زادت فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، یعنی مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، پھر اگر اس نے توبہ کی، اس گناہ سے باز آ گیا اور استغفار کیا تو اس کے دل کو پاک کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس نے اور زیادہ گناہ کر لیا اور توبہ نہیں کی تو یہ سیاہ نقطہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ہرگز نہیں بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ ران کے اصل معنی مہر لگانے اور ڈھانپ لینے کے ہیں۔ آیت کریمہ کے معنی یہ ہے کہ ان کے برے عمل ان کے اوپر غالب آ گئے ہیں اور انہیں ڈھانپ لیا ہے، اسی طرح گناہوں نے ان کے اوپر غلبہ پا لیا ہے اور انہیں ڈھک دیا ہے۔ نمبر 3، گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ یہ زمین میں کئی طرح کا بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ پانی، ہوا، کھیتوں، پھلوں اور رہائش گاہوں میں ان سے خرابی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یعنی لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری میں
فساد پھیل گیا ہے تاکہ انہیں ان کے کچھ اعمال کی سزا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے کچھ اعمال کی معمولی سزا دی ہے، اگر ہمیں ہمارے تمام اعمال کی سزا دے دے تو روئے زمین پر وہ کسی جاندار کو نہ چھوڑے گا۔ نمبر 4، اسی طرح گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ ان سے نعمتیں چھن جاتی ہیں اور برے بدلے نازل ہوتے ہیں۔ چنانچہ بندے کی کسی نعمت کا چھن جانا اس کے کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اسے جو سزا ملتی ہے وہ بھی اس کے کسی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ گناہ ہی کی وجہ سے آتی ہے، اور جو مصیبت بھی دور ہوتی ہے وہ توبہ ہی سے دور ہوتی ہے۔ نمبر 5، گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ ان سے دین و دنیا کی برکت چلی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان کی عمر میں، اس کے دین میں اور اس کی دنیا میں برکت بہت کم ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور اپنے رب سے ڈرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ نیز اللہ عز و جل نے فرمایا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، یعنی اور اے نبی یہ بھی کہہ دو کہ اگر وہ سیدھے راستے پر قائم رہتے تو یقیناً ہم انہیں خوب پانی پلاتے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے دور رہ کر ان کی خرابیوں سے بچتا رہے۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ، استغفار اور اصلاح کر لے اور فساد نہ پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ نیز فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، یعنی تمہارا رب کسی ظلم کی وجہ سے بستیوں کو ہلاک نہ کرے گا جبکہ ان کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اے اللہ ہمیں اپنے توبہ کرنے والے بندوں میں سے بنا دے اور ہمیں گناہوں کی برائیوں سے محفوظ رکھ، اور جتنے گناہ آج اور ابھی تک ہم سے سرزد ہو گئے رب العالمین انہیں اپنی شان رحیمی اور کریمی کے صدقے میں معاف فرما۔ والحمد للہ رب العالمین۔